آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع منگنی اور شادی سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے آج کے ہمارے پروگرام کی جو مہمان ہیں، ایک خوبصورت شاعرہ، ایک ذمہ دار نقاد، اچھی نثر نگار اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادبی اور علمی معروف شخصیت ہیں۔ آپ نے شاعری، مضامین، نثر کے حوالے سے متعدد کتابیں، 10 سے زائد آپ کی کتابیں جو ہیں وہ منصہ شہود پہ آ چکی ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو تقریباً 10 سے زائد مختلف عالمی اور ملکی اداروں کی طرف سے علمی اور ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ادبی اور نثر کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو گولڈ میڈل بھی دیے گئے ہیں، اور آپ کی ادبی خدمات کے اوپر، آپ کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ کئی تحقیقی مقالے بھی لکھے جا چکے ہیں۔ تو ہماری مراد ایک معروف پاکستان کی مصنفہ، محقق، نقاد اور شاعرہ جناب حمیدہ شاہین صاحبہ ہیں۔ آئیے ان سے اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپا حمیدہ شاہین صاحبہ، آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور شامل ہوئیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ منگنی اور شادی سے متعلق ہے۔ تو میں ابتدا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل تو ہمارے معاشرے میں منگنیاں ہوتی ہیں، کچھ عرصہ گزر جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں، یا حتیٰ جو شادیاں ہوتی ہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو طلاق کی شرح ہے وہ بھی دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجوہات آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ حسن۔ ابھی آپ نے پروگرام کی ابتدا میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، کفر۔ جی جی۔ کفر کا مطلب ہے ہم پلہ ہونا، جی ہر جی لحاظ سے۔ جیسے تھوڑی سی آپ نے بھی وضاحت کی کہ تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے ہم پلہ ہونا، خیالات کے اعتبار سے ہم پلہ ہونا، تو یہ مشترک جو دلچسپیاں ہیں، چاہے وہ خاندان کی سطح پر ہوں، چاہے وہ فرد کی سطح پر ہوں، یہ تعلق کو مضبوط کرتی ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ منگنیاں ہوتی ہیں، کچھ عرصہ اگر رہ جائیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کی وجوہات میں ایک پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم پلہ، ہم مزاج لوگوں میں رشتہ کرنا چاہیے۔ ایک بہت اہم چیز ہے، وہ ہے کہ درمیان میں بعض اوقات دوسرے افراد یا دوسرے خاندان آ جاتے ہیں۔ جب دو خاندانوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، رشتہ بنتا ہے، تو بہت سے لوگ ہمارے بہی خواہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حاسد بھی ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے لوگ درمیان میں آ کر غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں، تو دونوں خاندانوں کو چاہیے کہ وہ ایسی غلط فہمیوں کو نظر انداز کریں، تبھی رشتے قائم رہ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک فیملی یا دونوں فیملیز خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں رشتہ طے کرنے کے موقع پر، لیکن منگنی کے بعد جب ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے، جب ایک دوسرے کو قریب سے جاننے کا موقع ملتا ہے، تو اصلیت پتہ چل جاتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں مبالغہ آرائی کی گئی ہے، کہاں ہم سے جھوٹ بول دیا گیا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے رشتہ کرتے وقت۔ اچھا، اس میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں آج کل تو جو لو میرجز ہیں وہ بھی دیکھنے میں ملتی ہیں، خصوصاً یونیورسٹی کے طالب علم یا میڈیا کی وجہ سے جو جوانوں کے اندر ایک قربت پیدا ہو رہی ہے، یا مادیت کی پرچھائیاں جو ہے بعض دفعہ وہ بھی جدیدیت کے نام سے ہماری نوجوان نسل کے اوپر چھا جاتی ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ شادیوں کا رجحان بھی ہوا ہے، جس میں بعض والدین کی مرضی شامل بھی نہیں ہوتی، اور بعض شادیاں ارینج بھی ہوتی ہیں جو والدین کی مرضی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ان دونوں شادیوں کے اندر آپ کیا فرق سمجھتی ہیں، اور خصوصاً لو میرج اور ارینجڈ میرج کے جو خاندانوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا بیان کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ، یہ بہت اہم سوال ہے میرے خیال میں، کیونکہ معاشرہ افراد کے ساتھ ساتھ خاندانوں کے ساتھ بنتا ہے۔ تو لو میرج میں
ایکچولی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اہل خانہ خود کو نظر انداز محسوس کرتے ہیں. لڑکی والے غیرت میں آ جاتے ہیں، لڑکے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہی بیٹے نے نظر انداز کر دیا اور اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس نے خود کر دیا. اور اس میں بعض اوقات بیٹے کی خوشی کے لیے والدین اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، لڑکی کو بیاہ کر بھی لے آتے ہیں، لیکن اس کی ناکامی میں بہت زیادہ حصہ اس بات کا ہوتا ہے کہ لو میرج میں لڑکے کے اہل خانہ نے اپنی پسند کا جو خلا محسوس کیا، جو کمی محسوس کی، اس کو لڑکی اپنے حسن اخلاق سے پورا کرتی ہے یا نہیں. اس میں لڑکی کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے طرفین کا کردار، لیکن لو میرج میں جب لڑکی بیاہ کراتی ہے تو اس پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو لڑکے کو اپنے اہل خانہ سے غلط پسند کا طعنہ سننا پڑ جائے. ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ لڑکیاں عام طور پہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ شادیاں ٹوٹنے کا بھی بہت زیادہ رجحان ہو چکا ہے، تو پورے خاندان کو قبول کر کے آنا چاہیے، صرف لڑکے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. تمام یہ بہت پیچیدہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ شادی کا تعلق انسانی رشتوں میں سب سے پیچیدہ رشتہ ہے. یہ فرد کا فرد کے ساتھ بھی ہے اور خاندان کا خاندان کے ساتھ بھی ہے، بنیادی اکائی ہے یہ ہمارے معاشرے کی. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قدم قدم پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی کی ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بیوی کے حقوق، فرائض، شوہر کے حقوق اور فرائض. تو یہ جو حقوق و فرائض کا توازن ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، آپ نے حقوق کی بات کی ہے، یہاں پہ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ یہ بھی ایک جنگ ہے گھروں کے اندر کہ بیوی کہتی ہے کہ میرے حقوق جو ہیں اس کی اولویت ہے، زیادہ اہمیت ہے. والدین اپنی جگہ پہ ان کے حوالے سے بھی اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر ان کی فضیلت اور ان کے حقوق کا ذکر ہوا ہے. اور پھر ایک مرد ایسا ہو کہ جس کا ایک بہت اجتماعی تعلق ہو، یعنی وہ اجتماعی معاشرے کے اندر ایک شخصیت ہو اجتماعی طور پہ، ممکن ہے بعض اوقات وہ گھر کو، بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکتا ہو. تو اس ساری پیچیدہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس رشتے کو کس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ یہ میں یہ سمجھتی ہوں، میرا ذاتی خیال، مشاہدہ بھی یہ ہے کہ فرائض کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے. ہمیں ایکچولی حقوق کی تعلیم بہت زیادہ دے دی گئی ہے، خاص طور پر عورت کے حوالے سے. میں معذرت چاہوں گی، مجھے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں خدا نخواستہ عورت کے حقوق کی مخالف ہوں، لیکن کسی بھی چیز کی کثرت اچھے نتائج پیدا نہیں کرتی. عورت کو حقوق کی اتنی زیادہ تعلیم دے دی گئی ہے دور جدید میں کہ اسے فرائض فراموش ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم مرد کو بھی عورت کو بھی فرائض کی تعلیم دیں اور دونوں اپنے فرائض پورے کریں تو حقوق خود بخود پورے ہو جائیں گے. حقوق بتانے کی یا لینے کی یا مانگنے کی ضرورت پیدا ہی نہیں ہوگی. تو یہ خاص طور پہ مرد کے لیے عدل کہ وہ بعض اوقات غیر عادل ہو جاتا ہے، گھر والوں میں اور بیوی میں توازن نہیں رکھ پاتا، یا ایک طرف بیوی کی طرف جھک جاتا ہے یا اہل خانہ کی طرف جاتا ہے، دونوں ہی نتیجے میں خوش نہیں ہو پاتے اس کے ساتھ. اور لڑکی کے لیے سب سے اہم چیز میں سمجھتی ہوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، میں دور کرنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. میں اس بات کو بہت زیادہ اہم سمجھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل لڑکیاں جب شادی کے رشتے میں بندھتی ہیں تو وہ صرف مرد کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ اپنے حقوق اور اپنے رشتے کا خیال ان کے ذہن میں جاگزیں ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں صرف شریک سہولیات نہیں ہو، وہ شریک مشکلات بھی، وہ مرد کی شریک حیات بن کر، وہ شریک حیات کراتی ہیں، جس میں مسائل بھی ہیں، جس میں دشواریاں بھی، جس میں فوائد بھی.
دیکھیے جب وہ گھر میں آ گئی ہے تو وہ شوہر کو ملنے والے بطور بیٹا جو حقوق اس کو مل رہے ہیں اس میں سب میں شریک ہو جاتی ہے، لیکن جب بات فرض کی آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھ پر تو فرض نہیں ہے تمہارے اہل خانہ کے بارے میں. تو ایک بہت باریک سا نقطہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی، وہ یہ کہ لڑکے پر والدین کے جو حقوق و فرائض لڑکے پر عائد ہیں، لڑکے کی بیوی کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان فرائض کی بجا آوری میں شوہر کی مدد کرے. کیا یہ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے؟ شوہر کے فرائض میں مدد کرنا، شوہر کے فرائض کی ادائیگی کو سہل بنانا، آسان بنانا، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے بطور بیوی. تو یہ جو آج کل مجھ سے، میں ایک ادارے میں پڑھاتی ہوں گزشتہ 30 سال سے، اکثر لڑکیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ جی ہمیں بتائیں شریعت میں کہاں ہے کہ ہم نے ساس کی خدمت کرنی ہے یا سسر کی خدمت کرنی ہے یا اپنے سسرال والوں کا خیال رکھنا ہے. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ بیٹا بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کی شریک حیات بن گئی ہیں تو اس کی حیات میں آنے والے رشتے ہوں، فوائد ہوں، نقصانات ہوں، فرائض ہوں، سب میں شریک ہو گئی. تو آپ یہ تو مانتی ہیں نا کہ بیٹے پر فرائض عائد ہیں، تو جب آپ کے شوہر پر فرائض عائد ہیں تو آپ پر بھی ہو گئے. آپ صرف اس کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سمجھ لیجئے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں ہے بٹ انڈائریکٹ تو ہے. بالکل. تو یہ ایک بہت باریک سی بات ہے جو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے ہماری بیٹی، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں شادیاں ٹوٹنے کی رفتار بہت بڑھ گئی ہے، والدین کو نظر انداز کرنے کے معاملات بہت بڑھ گئے ہیں. جاتے ہی لڑکیاں مطالبہ کر دیتی ہیں کہ ہمیں تو علیحدہ گھر میں رہنا ہے، ہمیں تمہارے ماں کے ساتھ نہیں رہنا، تمہاری بہن کے ساتھ نہیں رہنا. اب دیکھیے جس ماں نے پال پوس کر اس کو اس قابل کیا کہ وہ آج تمہارے لیے کما سکے، آپ اسی ماں کو اس بیٹے کی کمائی سے حصہ دینے کی روادار نہیں ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا ایک بیٹے سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ رشتوں کا جو احترام ہے یہ بنیادی بات ہے. اچھا، اس میں آپا ہم یہ آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ کی ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب سے ہم جانتے ہیں، اور اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو خوبصورت ازدواجی زندگی ہے جس کو آپ انڈرسٹینڈنگ کہیں، جس کو آپ ہم مزاجی کہیں یا کوئی بھی نام دے لیں، اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو اب کیا آخر میں نصیحت کرنا چاہیں گی کہ ان اصولوں کا اگر خیال رکھا جائے تو ایک خوبصورت اور خوشگوار ازدواجی زندگی اور خوشگوار گھریلو ماحول جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے؟ میں اس کو ایک لفظ میں سمیٹ سکتی ہوں اور وہ لفظ ہے احترام. میری پوری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو محبت ملے یا نہ ملے یہ قسمت کی بات ہے. محبت ہو یا نہ ہو، احترام ہونا بہت ضروری ہے. سب آپ سارے رشتوں کا احترام کریں، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ شوہر کے اہل خانہ ہے. جب آپ احترام کرتے ہیں تو جواباً آپ کو احترام ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا احترام کریں اور وہ جواباً آپ کو ذلت سے ہمکنار کریں. بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے لیکن اس کی بہت سی اور وجوہات ہوتی ہیں. تو آپ نے جو میرے حوالے سے سوال کیا تو الحمدللہ یہ سب تعلیم یافتہ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان باتوں کو سمجھتے تھے، اور اگر میں نے ان کا احترام کیا تو جواباً انہوں نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں کی. الحمدللہ انہوں نے بھی جواباً بہت احترام دیا، بہت محبت دی. تو میں ایک جملہ کہتی ہوں ازدواجی زندگی کے معاملات میں، میاں بیوی کے معاملات میں بھی، کہ محبت بھی ثانوی چیز رہ جاتی ہے، احترام بہت ضروری ہے. واہ، بہت عمدہ، بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو گاہے گاہے زحمت دیتے رہیں گے اور امید ہے آپ ہماری دعوت کو قبول فرمائیں گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا.
خدا حافظ. بہت شکریہ, جیتے رہیں, خوش رہیں, بہت شکریہ. خدا حافظ. جی ناظرین, حمیدہ شاہین صاحبہ ایک معروف نقاد, مصنفہ اور شاعرہ ہیں, اور آپ کے بہت سے مضامین جو ہیں وہ مختلف عالمی اور ملکی مجلوں کے اندر, تحقیقی مجلوں کے اندر, پھر ریڈیو پاکستان کے اوپر اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کے ادبی اور علمی جو پروگرام تھے وہ بہت مشہور ہوئے, اور ایک شناختہ شدہ شخصیتیں آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور ازدواجی زندگی میں احترام کے اوپر بہت زیادہ آپ نے تاکید کی کہ اگر احترام کا پہلو میاں بیوی کے درمیان باقی رہے تو محبت بھی کہیں ثانوی چیز رہ جاتی ہے. تو بہت عمدہ نقطہ انہوں نے اشارہ کیا. امید کرتے ہیں کہ وہ ازدواجی جوڑے کے جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور اپنا احترام پہلے بھی کرتے ہیں, مزید اس کے اوپر تاکید کریں گے جو آپا حمیدہ شاہین نے کہا ہے.